معجزاتی واقعات۔ بائبل مقدس کی پوری تاریخ میں خدا کے ظاہر ہونے والے مکاشفہ کو درست طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پیغام کی تصدیق کے لیے خدا کے معجزاتی منصوبے پر غور کرنا ہوگا۔ میں ہوں راشد یونس۔ اب میں اس اصول میں ایک نہایت اہم بیان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ غور کریں کہ یہ کیا ہے۔ میں اسے دوبارہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ بائبل مقدس کی پوری تاریخ میں خدا کے ظاہر ہونے والے مکاشفے کو درست طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پیغام کی تصدیق کے لیے خدا کے معجزاتی منصوبے پر غور کرنا ہوگا۔ اب ایک اور چیز ہے جسے میں اس اصول میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اسے دوبارہ بیان کرنے دیں، اور یہ ہے کہ بائبل کی پوری تاریخ میں خدا کے ظاہر ہونے والے مکاشفے کو درست طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پیغام کی تصدیق کے لیے خدا کے معجزاتی منصوبے پر غور کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے دیکھیں، میں آپ کو کوئی سینہ پر واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ خروج 19ویں باب کی 9ویں آیت۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل چکے ہیں، 20 لاکھ سے زائد وہ وہاں بیابان میں ہیں، وہ کوہ سینا پر ہیں، اور خدا 10 احکام کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ پہلا مکاشفہ ہے جو خدا احکام کے لحاظ سے دیتا ہے۔ ہم اسے پڑھتے ہیں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ، میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور سدا تیرا یقین کریں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی۔ اب کیا ہوا؟ خیر، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ موسیٰ پہاڑ پر چڑھا اور پھر اچانک نیچے اتر کر اسرائیل کے خیموں میں جا کر کہنے لگا، اے لوگو، خدا نے مجھے 10 احکام دیے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو پورا کریں۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب ہم مکمل طور پر کیا ہوا اس کی نقل نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہوگا۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمے گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھویں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھویں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا، اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا۔ جب خدا براہ راست بولتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ یہ وحی ہے، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور ہم اسے پورے پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں۔ لیکن نئے عہد نامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خیر، پینتیکوست کے دن کیا ہوا؟ اور ہم اعمال کی کتاب کے اس حصے سے یہ کہانی لیتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم اس کی نقل نہیں کر سکتے، لیکن ہم تھوڑا سا محسوس کر سکتے ہیں کہ رومی سلطنت سے وہاں پر یروشلم میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کے درمیان یہ کیسا رہا ہوگا۔ سنیں، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، اور یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ ایک بار پھر جب خدا بولتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم جان لیں کہ یہ وحی ہے۔ اور اب یہ آدمی کون ہے جنہوں نے اس کا تجربہ کیا؟ رسول، 12 رسول۔ جب آپ کہانی میں آگے بڑھتے اور ضمیروں کے استعمال سے آپ اس کا واضح طور پر اس کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ دیکھیں، وہ اس خصوصی 50 روزہ جشن کے لیے پوری رومی سلطنت سے آئیں گے، اور یہ آخری دن ہوا، 50ویں دن، پینتیکوست کے دن۔
جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ اس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ 12 رسول ہیں، وہ سب گلیلی تھے، وہ اس سے پہچانے جاتے ہیں۔ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ 12 آدمی ایک سے زیادہ زبانیں بولنے کے قابل تھے، جیسے کہ وہ بتاتے ہیں۔ وہ کون سی زبانیں تھیں جن کی نمائندگی کی گئی؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیا اور پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اب ہم بالکل نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اور یہ ایک بہت ہی سادہ پیغام ہو سکتا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ یسوع مسیح وہی ہے جیسا اس نے کہا کہ وہ ہے، خدا کا بیٹا، مجسم خدا۔ ہم نے اسے دیکھا، وہ ہمارے درمیان رہتا تھا۔ یہ اتنا ہی آسان ہو سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ان تمام مختلف زبانوں میں بات کر رہے تھے، اور یہ سنائی دی گئیں۔ یہ ممبو جمبو نہیں تھی، یہ واضح لغوی زبانیں تھیں، اور یہ ایک اور معجزے کا حصہ ہے کہ خدا اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کام کر رہا ہے کہ وہ واقعی بول رہا ہے۔ اب پطرس کا پیغام وہ ان سب کی وضاحت کرتا ہے۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا، اور وہ صرف اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ کیا بول رہے تھے، اور اب وہ شاید آرامی یا شاید کوئنے یونانی میں بات کر رہا ہے، لیکن وہ ایک ایسی زبان بول رہا ہے جسے یہ تمام لوگ سن سکتے تھے، کیونکہ کوئنونیا یونانی اس وقت کی عام زبان تھی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ پس خدا کے داہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ اب میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ میں اسے کوہ سینا سے پہلے اور بعد میں خدا کی تصدیق کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ خیر، خدا موسیٰ پر جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر ہوا، یاد ہے؟ اسے مصر واپس بھیج دیا، لیکن آپ کے پاس مصر میں وہ تمام آفتیں ہیں۔ ان میں سے 10 آپ نے انہیں معجزانہ طور پر بحر کلزم کے پار جاتے دیکھا۔ آپ تمام رزق اور تحفظ کو دیکھتے ہیں، اور پانی اور من، یہ سب کچھ اس ناقابل یقین مظہر کی طرف لے جاتا ہے جہاں خدا سے کلام کیا اور پہاڑ گرجنے لگا۔ اور ویسے خدا نے کہا کہ اگر کسی نے اس پہاڑ کو چھوا تو وہ مر جائے گا۔ یہ اس کے کلام کا ایک ناقابل یقین انکشاف تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ جان لیں کہ وہ بول رہا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے اسرائیل کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ دن کو بادل، رات کو آگ، جب وہ بیابان میں سفر کرتے تھے۔ رزق، تحفظ، ان کے 40 سال بیابانوں میں بھٹکنے کے باوجود، یہاں تک کہ ان کے جوتے بھی نہیں پھٹے۔ دیکھیں، خدا ان افراد کے ساتھ تصدیق جاری رکھتا ہے کہ وہ واقعی کون ہے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ پینتی کوست سے پہلے کیا ہوا تھا۔ آپ کے پاس یسوع مسیح کی خدمت اور معجزات ہیں۔ یسوع مسیح نے اس سب کے ہونے کو ترتیب دیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس اس کا جی اٹھنا ہے، جس نے واقعتاً جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے مرحلہ طے کیا۔ آپ کے پاس آسمان پر اٹھایا جانا موجود ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک مدت تک آپ کے پاس رسولوں اور دوسروں کے معجزات ہیں۔ اعمال کی کتاب میں پطرس اور یوحنا نے خاص طور پر معجزے دکھائے۔ آپ کے پاس استفنس ہے، آپ کے پاس فلپس ہے، کچھ اور منتخب لوگ جنہوں نے وہی معجزات کیے جو یسوع مسیح نے کیے تھے۔ ان میں سے بہت سے ایسے نہیں ہیں جنہوں نے معجزے کیے، لیکن ان کا ذکر کیا گیا۔
اور وہ ہر بار درج ہوتے ہیں، پھر یقیناً آپ کے پاس پولوس ہے اور تقریباً اتنے ہی معجزات ہیں جو پولوس نے کیے جیسے کہ پطرس نے کیے۔ بس یہ بہت ضروری ہے کہ خدا کہہ رہا ہے۔ پطرس یہودیوں کا رسول ہے، پولوس غیر قوموں کا رسول ہے، اور میں ان دونوں گروہوں میں پیغام کی تصدیق کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر آپ کے پاس کلیسیا کے لیے روح القدس کے معجزانہ تحفے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب وہ تحائف آئے تو ان کے پاس نئے عہد نامے کے صحیفے موجود نہیں تھے، تو خدا کلیسیا سے اپنے خاص تحفوں کے ذریعے کلام کر رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کب تک ہوتا رہا، لیکن یہ کافی عرصے تک ہوا، جب تک کہ ایک اور معجزہ رونما نہیں ہوا، اور یہ صحیفوں کا نزول ہے۔ تو خدا کی تصدیق، آپ دیکھتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ وہ کب کلام کر رہا ہے، اور عبرانیوں کا مصنف واقعی اس کو سمجھانے میں مدد کرتا ہے۔ در حقیقت اس پس منظر میں مجھے صرف کلام کا ایک حوالہ بیان کرنے دیں جو میرے خیال میں نئے معنی اختیار کرے گا۔ ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں پہلے باب کی پہلی آیت سے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، یہ وہی ہے جو آپ پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، اور کوئی سینا پر موجود موسیٰ خدا کے بولنے کے طریقے کا ایک اہم نمایاں مظاہرہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت۔ ویسے عبرانیوں کے مصنف نے 2000 سال پہلے کہا تھا کہ ہم آخری زمانے میں رہ رہے ہیں۔ اگر یہ 2000 سال پہلے سچ تھا کہ ہم آخری زمانے میں ہیں، اب ہم نہیں جانتے کہ مسیح کب آنے والا ہے، کیونکہ اب تک 2000 سال گزر چکے ہیں۔ لیکن کلام مقدس کے مطابق ہم آخری زمانے میں ہیں۔ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ وہ آج باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، باپ کے سامنے ہماری نمائندگی کر رہا ہے، ہمارا عظیم سردار کاہن۔ جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو ایسا ہوا، اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ اب جب آپ باب 2 پر پہنچتے ہیں، عبرانیوں کا مصنف ہمیں بتاتا ہے، میرے خیال میں نے آپ کو اس بات کا ایک خوبصورت خلاصہ دیا ہے جو ان معجزانہ تصدیقوں کے ذریعے اعمال کی کتاب میں ہو رہا تھا۔ اس نے کیا کہا، غور کریں۔ عبرانیوں 2 باب میں اسے خدا کی تصدیق کہتا ہوں۔ تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اب غور کریں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا، دوسرے لفظوں میں جب یسوع مسیح آیا اور کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ لیکن غور کریں، عبرانیوں کا مصنف آگے بڑھتا ہے اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اسے کس نے سنا؟ بنیادی طور پر جس کا وہ یہاں ذکر کر رہا ہے، رسول، وہ لوگ جو بعض مواقع پر معجزات کو دہرانے کے قابل تھے، اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ پیغام خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ یہ اس کا خلاصہ ہے جس کو میں نے صرف بانٹنے کی کوشش کی ہے، جسے ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ یہ آشکار ہونے والی کہانی ہے، جیسا کہ خدا اپنے پیغام کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ اس سوال کی طرف جاتا ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جب ہم بطور مسیحی تاریخ کے ان انوکھے ادوار کو نہیں سمجھتے، جب خدا نے اپنے پیغام کی معجزانہ مظاہر کے ساتھ تصدیق کی۔ خیر، ان چیزوں میں سے ایک جو ہم کرتے ہیں
ہم اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مخلص طور پر، اور کہتے ہیں کہ خدا نے پینتی کوست پر ایسا ہی کیا تھا، یا خدا نے کوئی سینہ پر ایسا ہی کیا تھا، اور کئی بار یہ مخلص ہے، لیکن یہ بہت مبہم اور بہت مایوس کن ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر تاریخ میں خدا خاموش تھا۔ بائبل مقدس کے تمام تاریخ میں سے صرف 150 سال آپ کو یہ معجزاتی مظاہر نظر آتے ہیں۔ اب جب میں خاموش کہتا ہوں تو خدا کبھی خاموش نہیں تھا، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی تصدیق اور ظاہر نہ ہونا جس طرح اس نے کوئی سینہ اور پینتی کوست اور کوئی کرمل پر ایلیا کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو الجھن میں نہ ڈالیں۔ سب سے بڑا معجزہ جو آج ہمارے پاس ہے وہ خدا کا کلام ہے، جو ان لوگوں نے لکھا تھا جو یہ کہانی سناتے ہیں، اور اسی لیے یوحنا نے اپنی انجیل لکھی اور ان معجزات کو قلم بند کیا کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔